काला जादू जिसम में सनसनी फैलाती और रगों में खून को मुंजमद करती एक होलनाक और दिल गिरफ्ता कहानी। मुसन्निफ अशर अब्बास। ये उन दिनों का वाक़या है जब हमारे घर पर काले जादू का साया था। काला जादू ये लफ्ज़ कहने और सुनने में तो बहुत आसान है, मगर इस लफ्ज़ की वुसअत और हकीकत पर जब संजीदगी से गौर किया जाए तो जहन पर दहशत और खौफ मुसल्लत हो जाता है, और इस काम के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी गोश गुजार करूं, मेरा तारुफ लाजमी है। मेरा नाम वकास है और मैं इन दिनों इंटर क्लास का स्टूडेंट था। आजकल तो मैं बैचलर्स के इम्तहानात से भी फारिग हो गया हूँ, यानी कि ये आज से तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या है। और जिस मकान में ये वाक़या पेश आया वो मकान अब भी हम छोड़ चुके हैं, और मकान छोड़ने से पहले हमने वहाँ के से उसका असर भी ज़ाइल कर दिया था। इस कदर ख़तरनाक जादू का असर किस तरह ज़ाइल हुआ, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे किसी के बस की बात नज़र नहीं आ रही थी। एक बात जो बहुत मशहूर है कि इंसान जहाँ भी रहता है, जब वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद भी इंसान के असरात, ख्वाह वो अच्छे हों या बुरे, इस जगह पर नक्श हो जाते हैं जहाँ वो पहले रहता था। और ये मशहूर बात इस कहानी में सच, बल्कि 100% सच मिलेगी। आज से तकरीबन 200 साल पहले की ये इस वक्त की बात है, जब मेरे फर्स्ट ईयर के सेकेंड टर्म इम्तहानात होने वाले थे। मैं इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ था कि अचानक इत्तला आई कि गांव में हमारे एक अंकल हैं जो कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे। इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। उनकी अचानक मौत से घर वालों के साथ मुझे भी गहरा दिली सदमा पहुंचा, क्योंकि जब एक हंसता खेलता इंसान जो कुछ देर पहले हम में मौजूद हो और अचानक इस तरह चल बसे, तो और कुछ नहीं तो जहन को एक झटका ज़रूर लगता है। मगर मैं इम्तिहानों की मसरूफियत की वजह से जा नहीं सकता था। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था जाने को, मगर वालिद साहब के हुक्म के आगे किसी की नहीं चल सकती थी। वालिद ने हुक्म जारी कर दिया कि वकास यहीं पर रहेगा, जबकि बाकी तमाम फैमिली मेम्बर इन गाँव में जाएंगे। लिहाजा इनके हुक्म के आगे मुझे भी मजबूरन सर तस्लीम खम करना पड़ा, और घर वाले मुझे 3 कमरों वाले मकान में अकेला छोड़कर चले गए। इन दिनों हमारे घर पर वैसी परेशानी ने डेरे डाल रखे थे और हमारा सितारा गर्दिश में आया हुआ था। इन दिनों घर में कुछ छोटे मोटे वाक़यात अचानक होना शुरू हो गए थे। कभी रात को मुझे हवा में धुआं उड़ता नज़र आता था और अचानक गायब हो जाता। कभी घर में से कोई चीज़ गायब हो जाती। हम पूरा घर छान मारते और वो चीज़ हमें बाद में उसी जगह पर पड़ी मिलती जहाँ पहले रखी हुई थी। कभी रात को मुझे कोई मेरा नाम लेकर बुलाता और काफ़ी देर तक बुलाता ही रहता, और जब मैं बेदार होता तो इर्द गिर्द कुछ भी ना होता। परसों रात भी मेरे साथ इसी तरह का वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि बैठक के दरवाजे में मेरा भाई पानी का जग लेकर पानी पी रहा है। खैर, मैंने कूलर से पानी पिया और वापस अपने बिस्तर की तरफ पलटा, जो कि बरामदे में अमूमन मैं बिछाता था। अभी मैं पलटा ही था कि मेरी नज़र अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ उड़ गई, और ये देख कर मेरे होश उड़ गए कि मेरे भाई तो मज़े से पड़ा खराटे ले रहा है, और बैठक के दरवाजे में अभी भी वो मेरे भाई का हमशक्ल दूसरी तरफ पुश्त किए पानी पी रहा है। और दफतन अचानक वो वहाँ से गायब हो गया, और ये तमाम मंजर देखकर मेरे जिस्म से पसीना खारिज होना शुरू हो गया। और वो ज़िंदगी की वाहिद रात थी जब मैं पूरी रात डर के मारे सो नहीं सका था, और सुबह मेरी आँख सूज कर सुर्ख हो गई थी। ये तमाम वाक़यात बयान करने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि इस वक्त ये जादू हमारे घर पर मुसल्लत था। घर वाले मुझे अकेला छोड़कर गाँव जा चुके थे। अभी सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। खैर, तो मैं घर में अकेला था और शाम तक मैंने इधर उधर घूमकर और पढ़ाई करके अपना वक्त गुजार ही लिया। खाना खाने का तो मसला ही नहीं था। एक दोस्त के घर में मैंने ज़बरदस्ती घुसकर खाना खा लिया था। मेरी एक आदत ये भी है कि अगर घर में कोई ना हो तो किसी एक एतबार वाले दोस्त को अपने साथ ज़रूर ठहराता हूँ। इस तरह बंदा बोर होने से बच जाता है, और सुबह दोनों में से कोई एक जल्दी जागकर दूसरे को भी जगा देता है। मगर इस दिन बदकिस्मती से मेरे किसी भी दोस्त को घर से इजाज़त नहीं मिल सकी और मैं अकेला ही रह गया। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे जब मैं बाहर से घर वापस आया। मैं कुछ देर तो टीवी देखता रहा और फिर सोने की तैयारी करने लगा। अंदरूनी कमरे की लाइट मैंने बुझा दी थी, जबकि सिर्फ बरामदे की लाइट को जलने दिया। मैं किचन से पानी पीकर वापस आ रहा था कि अचानक मुझे अपने सामने मौजूद चादर में कुछ हलचल सी महसूस हुई। ये चादर तार के ऊपर लटकी हुई थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसके अंदर कोई चूहा घुस गया हो, और फिर एक लम्हे बाद ही चादर को देखा तो बिल्कुल साकित हो गई। खैर, मैं अपने कमरे में आया और आकर लेट गया। सोने की मैं वैसे ही कोशिश करता रहा, मगर नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें ही बदलता रहा
اور آخر کافی دیر بعد میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ مجھے بہت سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں جاگا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کمرے کے پلنگ کے اوپر لیٹا ہوا تھا، مگر اس وقت میں برآمدے میں موجود چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ناکام رہا۔ مجھے اپنے سینے پر بہت زیادہ وزن محسوس ہو رہا تھا، جیسے آٹے کا پورا تھیلا میرے اوپر کسی نے لا کر رکھ دیا ہو۔ میں نے بولنے کی کوشش کی تو تب بھی ناکام رہا۔ میری زبان بالکل تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ میں تو بہت گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک وہی چادر جو رات میں نے ہلتے ہوئے دیکھی تھی، اس میں کچھ ہلچل سی پیدا ہوئی اور اچانک معدوم ہو گئی۔ برآمدے کا بلب خود بخود بجھ گیا اور پھر اچانک جل گیا، اور پھر تو ایک سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ کبھی لائٹ آن آف ہوتی تو کبھی دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنا شروع ہو جاتے، اور کبھی اچانک کوئی چیز نیچے آ کر گرتی اور خود بخود اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس چلی جاتی، جبکہ میں پڑا تھر تھر کانپتا رہا۔ وزن میری چھاتی پر اب بھی بدستور موجود تھا اور میری زبان بھی بند تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے زور لگا کر اور کوشش کر کے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر آیت الکرسی کا پہلا لفظ اللہ کسی طرح میری زبان سے ادا ہو ہی گیا، اور اچانک ہی میرے سینے پر سے سارا بوجھ دور ہو گیا۔ میں نے بھی آیت الکرسی کو ادھورا چھوڑ دیا اور سیدھا بیٹھ کر اپنے حواس درست کرنے لگ گیا کہ اچانک پھر چادر میں وہی ہلچل شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرا آیت الکرسی کا ورد پھر ادھورا رہ گیا۔ وجہ چھت پر دھم دھم ہونے والا شور تھا۔ چھت پر یوں لگتا تھا کہ جیسے توڑ پھوڑ ہو رہی ہو اور کوئی زور زور سے چھلانگیں لگا رہا ہو۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت ابھی نیچے آن گرے گی۔ میں بستر پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ برآمدے میں ابھی تک بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بستر پر سے اٹھنے کے بعد یہ شور بھی ختم ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں گھر والوں کو نازیبا الفاظ سے نوازنے لگ گیا کہ بھلا مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر میرے ایک دو پیپر ضائع بھی جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ کون سا یہ کوئی سالانہ امتحان تھے؟ اب اکیلے میں اور ان حالات میں جتنا میں خوفزدہ تھا، شاید ہی کوئی میری اس حالت کا اندازہ لگا سکے۔ چھت پر موجود شور بند ہوا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور آخر کار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور چاروں طرف پھونک ماری تو مجھے اپنے پیچھے سے جہاں پر چادر لٹک رہی تھی بری طرح سے لرزنے کی آواز آئی، جیسے کسی کو سخت تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ اور پھر آواز آئی، یہ ہمارے بس کا نہیں لگتا، گرو جی کو بلاتے ہیں۔ اس آواز کے بعد ماحول پرسکون ہو گیا۔ میں ابھی تک کھڑا تھا۔ اس طرف سے کچھ اطمینان ہونے کے بعد میں کچھ کچن میں گیا اور 2-3 گلاس لبالب پانی سے بھرے پی گیا۔ پانی پینے کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے۔ کچن سے واپس آ کر میں برآمدے میں موجود بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی میں کچھ دیر ہی لیٹا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی، جو زیادہ پانی پینے کا نتیجہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھنا پڑا کیونکہ یہ کام اب میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ میں ٹوائلٹ گیا اور واپسی پر میرے اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی آیت الکرسی کا اثر ختم ہو گیا، جو اس وقت مجھے محسوس نہ ہو سکا۔ میں بستر پر آیا اور آ کر لیٹ گیا۔ میرے لیٹنے کے بعد کچھ ہلچل نہ ہوئی اور میں کچھ دیر جاگتے رہنے کے بعد سو گیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ ابھی مجھے سوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے صرف ایک لنگوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں موجود بلیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کا سر گنجا تھا۔ سر کے درمیان میں صرف ایک لمبی سی چٹیا تھی جو اس کے کندھوں سے نیچے تک لٹک رہی تھی، اور بائیں ہاتھ میں اس کا ایک کلہاڑا اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اپنے اوپر غور کیا تو پتہ چلا کہ اس بار میں اپنی چھت پر موجود چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، جو چھت پر بیک سائڈ والی دیوار سے تقریباً چند فٹ دور بچھی ہوئی تھی۔ سر تو میرا ویسے ہی چکرا کر رہ گیا تھا اور ڈر تو میں شروع ہی سے رہا تھا۔ کچھ دیر میں اپنے حواس بحال کرتا رہا۔ وہ آدمی میری طرف وحشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے سر کے اوپر ہوا میں 3 ٹینس بال جتنی زردی مائل روشنیاں سی معلق تھیں۔ اس نے ان تینوں روشنیوں کو کچھ اشارہ کیا تو ان تینوں روشنیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ روشنیاں ہوا میں تیرتی ہوئی میرے قریب آنا شروع ہو گئیں اور میرے پاس سے گزرتی ہوئی غائب ہو گئیں۔ اتنی دیر تک میں اپنے حواس مکمل طور پر بحال کر چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کھڑا ہوا تھا، کلہاڑا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں جی کڑا کر کے اور پورا زور لگا کر بولا، لیکن جو آواز میرے منہ سے نکلی وہ میری توقع کے برعکس کمزور اور گھٹی ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور اس طرح کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ جس کے جواب میں وہ آدمی بلند آواز سے کہکہے لگانے لگا۔ اتنے بلند زوردار کہکہے تھے کہ اس کے پورا محلہ گونج اٹھا، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ لوگ چھتوں پر سکون سے بدستور سو رہے تھے اور کسی کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہ پڑا، ورنہ اس کی آوازوں کو سننے کے بعد تو قبروں سے مردے بھی باہر نکل آ جاتے۔
اسی طرح کے کہے لگاتے لگاتے وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا اور گونجدار آواز سے بولا، بالک، آج میرا ارادہ تیرا خون پینے کا تھا، مگر جانے کیسے تو بچ گیا، اور جو تو نے گلے میں پہنا ہے مجھے دے دے، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ورنہ دوسری صورت میں تیرا نقصان زیادہ ہے، چل جلدی کر۔ یہ سن کر مجھے اپنے گلے میں موجود تعویذوں کا خیال آیا جو میں نے پہن رکھے تھے۔ یہ تعویذ جو وقتاً فوقتاً پڑھائی میں دل لگانے، رات کو سوتے میں ڈرنے، بیماریوں سے نجات اور بہت سی دوسری چیزوں سے متعلق تھے، اور ان تعویذوں سے اب مجھے کچھ ڈھارس سی محسوس ہوئی کہ ان کے ہوتے ہوئے اب یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے بھی کچھ شغل لگانے کی غرض سے ایک تعویذ کو گلے سے اتارا اور یوں ظاہر کیا جیسے میں یہ اتار کر اسے دینے لگا ہوں، اور گلے سے اتار کر میں نے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے اس طرح تعویذ اتارتے دیکھ کر وہ بہت خوش نظر آیا، مگر جب میں نے تعویذ اپنے ہی ہاتھ میں پکڑے رکھا تو وہ بولا، دے، جلدی دے یہ مجھے۔ میں خاموش رہا تو میری خاموشی اس پر آگ کی جلتی ہوئی چنگاری ثابت ہوئی، اور وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، تو لگتا ہے اس طرح نہیں مانے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تجھے بچا لے گا؟ اگر یہ بات ہے تو یہ لے۔ اس آدمی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور میری طرف سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو مسلسل چنگاریاں اس کے ہاتھ سے نکل کر میری طرف بڑھنے لگیں۔ یہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں تھا سوائے اللہ کو یاد کرنے کے، اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے تعویذ کے جس میں یقیناً اللہ کے نام یا پھر قرآنی آیات ہوں گی۔ بے شمار چنگاریاں میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت بڑھ گئی تھی اور غصے سے اس کا برا حال تھا، اور میں سمجھ چکا تھا کہ بس میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ جو میری حالت اس وقت تھی وہ بیان سے باہر، کاٹو تو جسم میں خون نہیں، حلق خشک اور رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ یقیناً کوئی غیبی طاقت تھی کہ میری مدد کر رہی تھی، ورنہ اس حالت میں ضرور اب تک مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا۔ میں اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، جسم کا ہر حصہ بالکل ساکت تھا، اور صرف میری دونوں آنکھیں جو کہ اس خوفناک آدمی پر جمی ہوئی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے پھر میری طرف ایک زبردست پھونک ماری تو میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اب مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا جسم کوئی بھی ہے، کہ میرا کوئی جسم بھی ہے۔ مجھے اس طرح بے بس دیکھ کر اس نے ایک مکروہ اور شیطانی کہا بلند کیا، اور پھر چلتا ہوا میرے قریب آ ہی رہا تھا کہ اس کے قریب ہی اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی اور وہ غائب ہو گیا۔ جیسے سوڈا بوتل کھلنے کا پٹاخہ بجتا ہے ویسے ہی پٹاخہ بجا اور وہ غائب ہو گیا، اور فضا میں آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اذان شروع ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میری حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔ میں اس وقت پسینے میں شرابور اور بدحواس ہو چکا تھا، اور میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ چھت پر موجود چارپائی پر گر گیا اور اپنے سانس اور حواس بحال کرنے لگا۔ خوف اور دہشت سے اس وقت میرا برا حال تھا، جبکہ فضا اس وقت مختلف مساجد سے ہونے والی اذانوں کی صدا سے گونج رہی تھی۔ میں کافی دیر تک چھت پر موجود چارپائی پر لیٹا رہا اور اپنے حواس بحال کرتا رہا، اتنی دیر تک کہ اذانوں کی آواز بھی ختم ہو گئی اور مساجد میں نماز بھی شروع ہو گئی۔ میں کافی دیر تک یوں ہی لیٹا رہا، حتیٰ کہ بالکل ہلکی ہلکی صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا۔ پر یہ تمام واقعات مجھے اب ایک بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میں چھت پر ہی سو گیا تھا اور کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن جس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ سب خواب نہیں حقیقت تھا، کیونکہ آخری وقت میں خوف سے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تعویذ نیچے گر گیا تھا۔ میں نے تعویذ کو اٹھایا اور اس پر بوسہ دے کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ ابھی تک صرف صبح کا اجالا پھیلا تھا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی بھی نماز کا وقت باقی تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے نیچے آیا، نیچے آ کر وضو کیا اور جائے نماز سے لے کر چھت پر آ گیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی، کیونکہ اپنے اوپر مشکل وقت نے مجھے اتنا بدحواس کر دیا تھا کہ میں خدا کو بھی یاد نہ کر سکا۔ کافی دیر تک میں دعا مانگتا رہا اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا رہا، حتیٰ کہ سورج نکل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جائے نماز کو سمیٹا اور نیچے آ گیا۔ رات کو جاگنے سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن اب میرا سونے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نیچے برآمدے میں موجود استار پر لٹکی رنگدار چادر کو دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی، جس میں رات کو ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ میں جائے نماز رکھ کر برآمدے میں واپس آیا تو اس چادر کے اوپر مجھے 3 تیتر نظر آئے، جو میرے وہاں آتے ہی غائب ہو گئے اور تار پھر ہلنے لگ گئی، یعنی ابھی بھی کچھ یہاں پر موجود ہے، مگر اب کی بار میں نے غلطی نہیں کی اور جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اور چاروں طرف پھونک مار دی۔ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 5:30 بج چکے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر سویا نہیں، کیونکہ اب میں ناشتہ کر کے پھر سونے کا پروگرام بنا رہا تھا اور تندور کھلنے کا انتظار کرنے کی غرض سے آ کر لیٹا تھا، جو صبح 6 بجے کھلتا تھا۔ آخر کار 6 بھی بج گئے اور میں تقریباً 6:15 بجے روٹیاں لینے کے لیے تندور کی طرف چل پڑا۔
बाहर इस वक्त सड़क सुनसान पड़ी थी। सिर्फ हमारे घर के सामने वाले मौलवी साहब, जिन्होंने घर के नीचे दुकान खोल रखी थी, वो दुकान का शटर ऊपर उठा रहे थे। गुजरते हुए मैंने इन्हें सलाम किया और आगे तंदूर की तरफ बढ़ गया। तंदूर के इख्तिताम पर एक साइड पर था। मैं जब तंदूर पर पहुंचा तो भोला पहलवान, जिसका ये तंदूर था, एक आदमी से बहस करने में मसरूफ था। मैं जब वहां पहुंचा तो भोला पहलवान इस आदमी को बुरा भला कहकर और गाली गलौज में लगा हुआ था। इस आदमी को मैंने गौर से देखा तो वो आदमी मुझे काफ़ी मुअम्मर नज़र आया, जिसकी उम्र तकरीबन 60-70 साल से तजावज़ कर चुकी थी, और उसने हाथ में छड़ी उठा रखी थी और आंखों पर ऐनक लगी हुई थी। मेरी भोले उस्ताद से अच्छी वाकफियत थी। मैं बोला, उस्ताद जी, सुबह सवेरे कोई अल्लाह रसूल का नाम होता है, आपने ये क्या शुरू कर रखा है? अब भोले उस्ताद की तवज्जो इस बूढ़े से हट गई और वो रोटियों वाली सलाख से रोटियां निकालते हुए बोला, यार ये देखो, सुबह सवेरे पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं, पैसे हैं नहीं इसके पास, और मुझसे इसने 2 रोटियां लगवा ली हैं। मैंने इस बूढ़े शख्स की तरफ देखा जो मिस्कीन सूरत बनाए खामोश खड़ा था, और इसकी आंखों में देखने पर मुझे नजर आया कि उसकी आंखें भी तर हो चुकी हैं। मुझे इस लम्हे उस बुजुर्ग पर बहुत रहम आया और मैं बोला, तो आखिर हर्ज ही क्या है? रोज़ाना तुम हज़ारों कमाते हो, अगर 4 रुपए की रोटी दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बाबा गरीब दुआएं ही तो देगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर भोला उस्ताद मजीद गुस्से में आ गया और बोला, यार वकास, अगर आज मैं इसे इस तरह रोटियां दे दूंगा तो ये कल फिर आ जाएगा, और रोज़ रोज़ का हमने कोई ठेका तो नहीं उठा रखा ना। फिर मैं बोला, छोड़ो यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा तो मेरे लिए 2 पराठे लगा दो और बाबा जी की रोटियों के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने जेब से पैसे निकालकर भोले उस्ताद के हवाले कर दिए। फिर से पराठों की तरफ इशारा किया, जहाँ से मैंने 2 पराठे और 2 रोटियाँ उठा ली। रोटियाँ मैंने बाबा जी को दे दी और अपने पराठे लेकर तंदूर से बाहर आ गया। अभी मैं गली में मुड़ आई था कि मुझे अपने पीछे किसी ने आवाज़ दी, ठहरो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बाबा जी खड़े हुए थे। मैं खड़ा हो गया। बाबा जी छड़ी को टेकते हुए मेरे पास आए और बोले, बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? मैं बोला, जी ज़रूर कहिए। वो फिर बोले, बेटा, रोटी तो तुमने मुझे दी, एक मेहरबानी और कर दो। बेटा, ये रोटी तो है मगर सालन नहीं है, और सालन के बगैर मैं रोटी खा नहीं सकता। इसी लम्हे मुझे भोले उस्ताद की बात सही नज़र आई कि किसी को उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। बाबा जी को मैंने रोटी लेकर दी तो वो अब मुझसे सालन भी मांग रहे थे, मगर खैर मैं बोला, चलिए मेरे साथ, सालन तो घर में ही मिलेगा। और मैं बाबा जी को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मुझे फिर झुरझुरी सी आ गई। मेरे जहन में रात वाले वाक़यात आ गए। मैंने सोचा कि अकेला बैठकर नाश्ता करने से बेहतर है कि बाबा जी को भी साथ ही अंदर बुला लूं। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाबा जी को अंदर आने का इशारा किया और गुफ्तगू शुरू कर दी और बोला, बाबा जी, आप कहाँ रहते हैं? शक्ल से तो आप बिल्कुल भी ऐसे नज़र नहीं आते, कोई मसला वगैरह तो नहीं है? फिर बाबा जी हसरत और याद से बोले। इनकी आंखों में आंसू आ गया और वो वहीं सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर बोले, बस बेटा, क्या पूछते हो? मैं फलां जगह पे रहता हूँ। रात को मेरे बेटे और बहू दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया था। मेरी बहू अब चाहती है कि ये घर बेच दूँ और सारा पैसा उसके भाई को दे दूँ जो कोई कारोबार शुरू करना चाहता है। मगर तुम नहीं जानते बेटा कि पूरी उम्र मैंने बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया था, और अब मैं इसे इस तरह लुटा दूँ? नहीं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता, और इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। पूरी रात मैं बाहर पड़ा रहा हूँ। बहरहाल बाबा जी की ये बातें सुनकर मैं बहुत रंजीदा हुआ और फिर बोला, आप बैठें, मैं भी सालन गर्म करके लाता हूँ। मगर बाबा जी ने चापाई पर बैठने की बजाय तार पर मौजूद चादर को देखा और बोला, ये क्या, तुम्हारे घर पर तो जादू मुसल्लत है, वो भी आम नहीं, काला जादू। मैं हैरान हुआ और बोला, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर पर जादू किया गया है? बाबा जी ने अपनी ऐनक को उंगली से ठीक किया और छड़ी पर जोर देते हुए बोले, इसको छोड़ो, इस कोने में 3 बलाएं खड़ी हैं जो मुझे महसूस हो रही हैं। अब देखो मैं करता क्या हूँ। जबकि मैं सिर्फ हवा ही में देखता रह गया जहाँ कुछ भी नहीं था। बाबा जी ने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा और छड़ी में ठोंकते हुए बोले, तुम तीनों को मैं हुक्म देता हूँ कि मेरे सामने आओ। जवाब में कुछ रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। बाबा जी ने फिर अल्फाज दोहराए। अब की बार कुछ हलचल सी हुई और ज़मीन पर 6 अदद कदमों के निशानात मुझे नजर आए, यानी कि 3 बंदों के जाहिर होने की ये अलामत थी। बाबा जी ने ऐनक को दुरुस्त किया और फिर बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उल्टे लटक जाओ। और इसके बाद वो पाँव हवा में मौलिक हुए और इनका रुख आसमान की तरफ हो गया, यानी वो उल्टे लटक गए। बाबा जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा अब जाओ, जाकर नाश्ता लेकर आओ, हम नाश्ता करते हैं। इतनी देर तक ये इसी तरह उल्टे लटके रहेंगे। मैंने जल्दी से बाबा जी के हुक्म पर नाश्ता तैयार किया और नाश्ता लेकर वापस आ गया।
میں نے پلیٹ بابا جی کے آگے رکھ دی اور خود کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ تو کوئی عام انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ بولے، بیٹے تم کیوں کھڑے ہو؟ آؤ، تمہارا گھر ہے اور تم ہی ناشتہ نہیں کر رہے۔ میں جلدی سے بابا جی کے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا، بابا جی یہ تو بتائیں کہ یہ جادو ہم پر کون کروا سکتا ہے؟ جواباً بابا جی ہنسنے لگ گئے اور نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولے، بیٹا تمہیں یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے تم لوگوں نے اپنی بیٹھک کو کرائے پر دے دیا تھا، یاد ہے نا؟ جواباً میں نے اسباب میں سر ہلایا اور پھر بولے، جن کرایہ داروں کو تم نے بیٹھک والا کمرہ کرائے پر دیا تھا، دراصل ان لوگوں پر جادو کا اثر تھا، اور انہیں کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر تم کسی نئی جگہ کچھ عرصے رہ کر ایک عمل کرتے ہو تو یہ تمام نحوستیں اور بلائیں تم پر سے ہٹ کر وہیں پر رہ جائیں گی۔ لہٰذا انہوں نے اس کے بعد ہی ایک کرائے کے مکان کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اس کا اثر ایک گھر سے دوسرے گھر پر منتقل ہو سکتا تھا، اور انہیں کرائے کے مکان کی صورت میں تمہارا کمرہ مل گیا، اور وہ کچھ عرصہ یہاں پر رہے اور چلے گئے، اور اس طرح ان کے اوپر سے اثرات تمہارے مکان میں رہ گئے۔ یہاں تک کہہ کر بابا جی کچھ لمحے کے لیے رکے اور پھر بولے، اچھا میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ناشتہ ختم کرنا چاہیے، ان کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ میں ابھی تک حیران ہو رہا تھا کہ اتنی معلومات واقعی حیرت کی بات ہے۔ میں نے اپنی کیفیت کو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر جب ان سے قابو نہ پایا گیا تو میں بولا، بابا جی ایک بات پوچھوں؟ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا جو اب کھڑے ہو چکے تھے اور ادھر اسی کونے کی طرف متوجہ تھے جہاں وہ بلائیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اس طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں پوچھو۔ میں بولا، آپ کو اتنی معلومات ہیں ہمارے بارے میں؟ آپ تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، یہ بتائیں آپ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ جواب میں بابا جی میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، جواب ابھی مل جائے گا، فی الحال کانچ کی ایک بوتل کا بندوبست کر دو جلدی سے۔ میں جلدی سے کچن میں گیا اور فریج کھول کر پانی کی ایک بوتل نکالی اور سارا پانی میں نے بیسن میں بہا دیا اور بوتل کو فوراً باہر لے آیا۔ بابا جی کو دیتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے؟ جواب میں بابا جی نے بوتل پکڑ لی اور اس کا ڈھکن کھول کر نیچے رکھ دیا اور اسی کونے میں دیکھتے ہوئے بولے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کالی دیوی کے پجاریوں جلدی سے اس بوتل میں آ جاؤ، جلدی، دیر مجھے پسند نہیں۔ یہ کہہ کر بابا جی بوتل سے چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگے۔ اچانک اس کونے سے کالا اور سفید سا دھواں خارج ہونے لگا۔ یہ دھواں بہت ہی گاڑھا اور کثیف تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس دھوئیں نے آپس میں ملنا شروع کیا اور ایک لکیر کی صورت میں دھواں بوتل کے اندر داخل ہونے لگا، اور تھوڑی دیر میں یہ بوتل میں داخل ہو کر ختم ہو چکا تھا۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر اطمینان سے بوتل کو اٹھایا اور ڈھکن سے بوتل کا منہ بند کر دیا۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، بچہ تیرے گھر سے اب جادو ٹل چکا ہے۔ تو نے پوچھا تھا کہ مجھے اتنی معلومات کہاں سے آئیں، تو سن، جس گرو سے یہ عمل کروایا گیا تھا، رات کو وہ گرو تمہارے گھر پر آیا تھا، یاد ہے نا؟ اور رات کو تم بے بس ہو گئے تھے، تم ڈر اور خوف اور دہشت سے لرز رہے تھے اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس گرو کو تمہارے اوپر رحم آ گیا، کیونکہ ان حالات میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے تو صرف پیر اس گھر میں تھے جن کو وہ لینے کے لیے آیا تھا۔ تم ویسے ہی جاگ گئے، مگر اس وقت تمہارا جاگنا اس کو بالکل بھی پسند نہ آیا اور وہ تمہارا دشمن ہو گیا، مگر اسے خود ہی تم پر رحم آ گیا۔ اور اب تم یہ بھی کہو گے کہ یہ بات مجھے کس طرح معلوم ہوئی، تو سنو، جو گرو کسی پر کالا جادو کرے گا اور اس کے پیر جہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے، تو یہ ساری معلومات اسے نہیں تو اور کسے ہو سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر بابا جی زور زور سے کہکہے لگانے لگ گئے۔ اچانک ان کی شکل تبدیل ہونے لگ گئی۔ اب میرے سامنے گرو کھڑا تھا، وہی رات والا آدمی۔ وہ زور زور سے کہکہے لگا رہا تھا اور پھر بولا، بے وقوف، جو گرو یہ سب کچھ کرے گا تو وہ کیا یہ سب کچھ نہیں جانتا ہوگا؟ اب میں اپنے بیر لے کر جا رہا ہوں اور صرف اس لیے کہ مجھے تم پر رحم آیا۔ جا بچہ، اب تو موج کر، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی خاموش ہوا اور اچانک غائب ہو گیا، جبکہ میں ساکت بت بنا کھڑا رہا اور یہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا۔ اس کے غائب ہوتے ہی جیسے میرا سکتہ ٹوٹا تو میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت بھی میں ان واقعات کی وجہ سے ایک طرح سے خوف کے زیر اثر تھا۔ پھر چند لمحے بعد جب میرے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں برتن سمیٹ کر تھکے تھکے قدموں سے کچن کی طرف چل پڑا۔